مجھے کئی دنوں سے بہت زیادہ کامنٹس آ رہے تھے کہ پلیز آپ ہی شوہر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، شوہر ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، شوہر کو قابو کرنے کا وظیفہ، شوہر کو اپنے مرید بنانے کا وظیفہ ہمیں بتا دے، شوہر ہمیں اپنے گھر لے جائے واپس، ہمیں لڑائی جھگڑا کر کے گھر سے نکالا ہے۔ تو آج میں آپ کو شوہر کو قابو کرنے کے لیے اور شوہر آپ کا مرید بن جائے گا ایسا وظیفہ بتاؤں گی، کیونکہ آج میں نے ایک شارٹس دیکھا، اس میں ایک اپکاری صاحب تھے، ان کو ایک کال آئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اللہ کے یہ 2 نام پڑھے اور اس کی ایسا معجزہ کہ مجھے شوہر اپنے گھر بھی لے گیا اور دوسرا یہ وہ میرا مرید بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہو، جب بھی میں وظیفے کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں آپ اس کو لائک کرتے ہو۔ کل ایک لڑکی تھی جس نے مجھے کامنٹ کیا تھا کہ او بہن بس وظیفے اپنے آپ سے مت شیئر کرو، ہر ٹائم وظیفے اور کچھ آپ کے ساتھ ہوتا نہیں ہے۔ میں جب دوسرے ولاگ یا ویڈیوز شیئر کرتی ہوں اس پہ بھی ویوز ماشاءاللہ سے آتے ہیں، لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، پر لوگوں کو اتنی اشد ضرورت ہوتی ہے نا، مجھے اس میں کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز آپ ہی ہمیں وظیفہ بتا دو، آپ ہی پلیز ہمیں وظیفہ بتا دو، تو یہ لوگ مجھے مجبور کرتے ہیں، تو تبھی پھر میں وظیفے کی کوئی نہ کوئی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتی ہوں اور لوگ مجھے اس پہ اتنا پیار دیتے ہیں۔ اور ایک لڑکی تھی، کیا نام تھا اس کا، اب مجھے بھول گیا ہے، تو افشاں نام تھا میرے خیال سے، تو کہہ رہی تھی آپ ہی میں آپ کا ہر ایک وظیفہ کرتی ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور وہ لڑکی مجھے پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے، وظیفے سے میں کیوں آپ کو بیوقوف بناؤں گی؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، میں کوئی آپ لوگ کو کالا جادو تو نہیں سکھا رہی، توبہ استغفار توبہ توبہ۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے نا وہ بہت آپ سب کے لیے لازمی ہے، اس سے نا کہیں گھر انشاءاللہ بچ جائیں گے، اتنے گھر اجڑ گئے ہیں، اتنے گھر اجڑ گئے ہیں، سسرال والوں نے بہوؤں کا نا جینا حرام کر دیا، اور جو بیٹے ہیں جیسے یعنی کہ شوہر، وہ اپنی بیویوں کی بات نہیں مان رہے، اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے بہکاوے میں آ کر نا اپنے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے اپنے گھر اجاڑ دو، ہاں ان کا آپ پہ حق ہے، ان کا وہ کرو، پر اگر آپ کو وہ کہے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرو، اس نے ہر ٹائم اس کی چغلیاں کھانا، اس کے شوہر کو بہکانا، یہ ایک سخت سزا ہے، یہ کام نہ شیطان کا ہے۔ تو آج کل توبہ استغفار جو سسرال والے ہیں وہ شیطان بن چکے ہیں بہوؤں کے لیے، تو پلیز ایسا ہرگز مت کیجیے گا، جب آپ بہو کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کا نا بیٹی بھی وہ سزا ضرور بھگتے گی۔ تو ایک لڑکی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ہی میں 4 سال سے بیٹھی ہوں، پلیز مجھے وظیفہ بتا دے کہ میرے ہسبینڈ واپس لے جائے، تو یہ وظیفہ وہ کرے تو انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو واپس لے جائیں گے۔ تو میں آپ کو وظیفہ جلدی بتا دیتی ہوں، پھر آپ لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو کہ آپ ہی پلیز ہمیں وظیفہ ذرا جلدی بتا دیا کرے۔ تو وظیفہ اس طرح ہر نماز کے بعد پلیز غور سے سن لیجئے گا، پھر آپ لوگ مجھے کہتے ہو کیا تھا وظیفہ، کیا تھا؟ ہر نماز کے بعد اللہ کے 2 نام، یا عزیز ہو یا معز ہو، یا معز ہو نا اپنے جیسے یا عزیز ہو یا معز ہو، یہ اس طرح 7 بار آپ نے پڑھ لینا ہے ہر نماز کے بعد، 5 نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اور اول آخر درود شریف پڑھے تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، 3 یا 7 بار اول آخر 7 یا 11 بار آپ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کریں گے تو آپ کے لیے اور بھی بہتر ہے، اور اس سے یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت آپ کی دعا مانگنے کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سلام بھی پیش ہو جاتا ہے۔ تو پلیز درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیز و یا معز کا ورد کریں، انشاءاللہ صرف اور صرف کچھ ہی دنوں میں آپ کا شوہر آپ کو واپس اپنے گھر لے جائے گا، آپ کا شوہر آپ کا مرید بن جائے گا، آپ کو قابو میں آ جائے گا، آپ کے خلاف کوئی بھی ایسی نیگیٹو بات نہیں مانے گا۔ اس وظیفے سے آپ کے اجڑے ہوئے گھر انشاءاللہ دوبارہ سے جڑ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں بہوؤں کے لیے اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے،
اور بہت ساری بہویں ایسی ہیں جو اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ذلیل و خوار ہو رہی ہیں اور بچے ان کے ساتھ ہیں، تو یہ وہ وظیفہ لازماً کرے انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ وظیفوں میں بہت بڑی طاقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وظیفہ کرتی ہیں، جی مجھے جب ضرورت ہوتی ہے میں پھر کر لیتی ہوں، اور ویسے بھی میں ضرور کرتی ہوں۔ وظیفے میں بہت طاقت ہے، استغفر اللہ، درود شریف، بہت ایسی وظیفے ہیں جو میں الحمدللہ کرتی ہوں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں بھابھی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میری بہن میرے ساتھ شیئر کرتی ہے، میری بھابھی ماشاءاللہ سے میرے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ میری بھابھی اور میری بہن ماشاءاللہ سے دونوں نماز پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں۔ میں انہیں جو بھی وظیفہ بتاتی ہوں نا وہ لوگ ضرور کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنے بھائی کو جاب کے لیے ایک وظیفہ بتایا تھا، تو جیسے ہی اس نے کیا اور ماشاءاللہ سے اگلے دن نا میری بھائی کی جاب لگ گئی، تو انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اور آج کا وظیفہ نا جو بہویں ہیں نا جو گھر بیٹھی ہیں، ان کو شوہر خرچہ نہیں دے رہے، ان کی بات نہیں مان رہے، ان کو میکے یا رشتہ داروں سے ملنے نہیں دے رہے، یہ وظیفہ کریں گے نا انشاءاللہ ان کے مرید بن جائیں گے۔ کچھ مرد تو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں، اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو نا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے میکے نہیں چھوڑتے۔ یہ کوئی مردانگی ہے؟ ان میں غیرت ہے؟ ان میں غیرت ہی نہیں ہے۔ اصل میں نا ان کی ماں باپ نے تربیت نہیں صحیح کی ہوتی۔ وہ مرد کیا ہوگا جو بیوی پہ اپنی طاقت آزمائے گا؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ نا اللہ خوب سمجھتا ہے، ان کی جیبوں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اور یہ ہمیشہ دونوں جہان میں نا ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس جہان میں نا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اس جہان میں نا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس میں کوئی آپ کی مردانگی میں کمی نہیں آ جائے گی، آپ کی غیرت میں کمی نہیں آ جائے گی۔ پلیز اپنی بیویوں کا خیال رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو یا ماں باپ کو پھینک دو، ان کا بھی خیال رکھو۔ وہ آپ کو اگر بیوی کے خلاف بھڑکائے تو پلیز ان کو ایک کان سے سنو، دوسرے سے پھینک دو، اور انہیں کہو کہ پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ تو بس پلیز اپنے آپ کو درست کرو۔ اور بس ویڈیو یہیں تک تھی، اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔